خیبر پختونخوا، وہ خطہ جہاں پہاڑوں کی بلندیاں، دریاؤں کی روانی اور قدرتی حسن اپنی مثال آپ ہیں، لیکن یہ وہی سرزمین ہے جو بار بار سیلاب کی بے رحم موجوں کا شکار بنتی ہے۔ یہاں قدرت کی خوبصورتی اکثر انسانی المیے میں بدل جاتی ہے۔ 2010 کا سیلاب ایک ایسا زخم جو آج بھی تازہ ہے۔ صرف خیبر پختونخوا میں 1156 افراد جان سے گئے، پورے ملک میں 2 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوئے اور لاکھوں گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ پھر 2013، پھر 2022 اور اب 2025۔ یہ لگتا ہے جیسے ہر چند سال بعد تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ 2022 میں پاکستان کی 1/3 زمین پانی میں ڈوب گئی، 33 ملین افراد متاثر ہوئے۔ صرف خیبر پختونخوا میں 311 جانیں ضائع ہوئیں، اسکول بہہ گئے، بچے تعلیم سے محروم ہو گئے اور لاکھوں لوگ خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن 2025 کے حالیہ سیلاب نے تو پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ جولائی اور اگست میں محض چند ہفتوں کے دوران 321 افراد مارے گئے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان میں سے 307 کا تعلق صرف خیبر پختونخوا سے تھا۔ صرف بونیر کے ایک ضلع میں 184 اموات ہوئیں۔ پی ڈی ایم اے کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک ہی دن میں 189 جانیں ضائع ہوئیں۔ بارشیں گزشتہ سال سے زیادہ شدت سے تھیں، گلیشیئرز کا پانی بھی ساتھ ملا اور پوری وادیوں کو بہا لے گیا۔ سینکڑوں لوگ آج بھی لاپتہ ہیں، دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ سوال یہ ہے، یہ سب بار بار کیوں ہوتا ہے؟ وجہ صرف بارش نہیں ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی نے بارشوں کو 20% تک زیادہ شدید بنا دیا ہے۔ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، اچانک جھیلیں پھٹ پڑتی ہیں اور وادیاں پلک جھپکنے میں بہہ جاتی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ صرف قدرت نہیں بلکہ انسانی غلطیاں بھی ہیں۔ جنگلات کی کٹائی، دریاؤں کے کناروں پر غیر قانونی ہوٹلز اور مکانات اور ناقص نکاسی کا نظام۔ سوات کی وادی میں درجنوں ہوٹلز دریائے سوات کے کنارے بنے جنہیں قانون روکتا تھا، مگر سرکاری اداروں نے آنکھیں بند کر لیں۔ 2022 میں جب یہ سب بہہ گئے تو صرف سیاحت کے شعبے کو 70 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اب ذرا حکومت کی کارکردگی دیکھیں۔ بار بار رپورٹس آئیں، سیلاب آنے والا ہے کہ وارننگ جاری ہوئے، لیکن وہ وارننگ اتنے مبہم کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کس گاؤں کو خالی کرنا ہے۔ لوگ تیار ہی نہیں تھے۔ خیبر پختونخوا کے پاس پنجاب کے مقابلے میں کئی گنا کم موسمیاتی اسٹیشن اور ریسکیو ٹیمیں ہیں۔ صرف 37 نئے فلڈ ریسکیو اہلکار پورے صوبے کے لیے بھرتی کیے گئے۔ پی ڈی ایم اے نے جولائی میں کہا تھا بڑھتی بارشوں کے لیے تیار رہیں، مگر عملی طور پر کوئی نکاسی، کوئی بند، کوئی محفوظ پناہ گاہ پہلے سے تیار نہ کی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب پانی آیا تو لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے چھتوں اور درختوں پر چڑھنے پر مجبور ہوئے۔ امدادی ہیلی کاپٹر بھیجے گئے، مگر کئی علاقوں تک پہنچنے میں دن لگ گئے۔ اس دوران سینکڑوں زندگیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اور سب سے بڑھ کر حکومتی ناکامی یہ ہے کہ ہر بار وعدے ہوتے ہیں، ہم سبق سیکھیں گے، مستقل حل لائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی علاقے ہر بار ڈوبتے ہیں۔ نہ حفاظتی بند مضبوط کیے گئے، نہ غیر قانونی تعمیرات ہٹائی گئیں، اور نہ ہی لوکل لوگوں کو بروقت محفوظ جگہوں پر منتقل کرنے کا کوئی مؤثر سسٹم بنایا گیا۔ انسانی کہانیاں سب کچھ کہہ دیتی ہیں۔ بونیر کا ایک باپ اپنی آنکھوں کے سامنے 5 بچوں کو بہتے دیکھتا ہے۔ دیر کا 10 سالہ نور اللہ اپنے گاؤں لوٹا تو اسے صرف مٹی کے ڈھیر ملے۔ اور سوات کی 8 سالہ سنین بی بی جس کا سکول پانی میں بہہ گیا اور اس نے روتے ہوئے کہا، میری کتابیں، میرا سکول سب ختم ہو گیا۔ یہ کہانیاں اعداد و شمار سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ سب روکا جا سکتا ہے۔ نیپال اور بنگلہ دیش نے سائرن سسٹم، ڈیمز، شجرکاری اور لوکل لوگوں کو ٹریننگ دے کر تباہی کی شدت کو آدھا کر دیا، لیکن ہم آج بھی صرف خیمے اور راشن بانٹ کر سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری پوری ہو گئی۔
سوال پھر وہی ہے، کیا ہم اپنی تاریخ سے سبق سیکھیں گے یا پھر اگلی بار جب بارش ہوگی پھر وہی مناظر دہرائیں گے، ٹوٹے ہوئے گھر، بھوکے بچے اور سیاست دانوں کی خالی تقریریں؟ وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ ہو، ہم سیلاب کے ساتھ جینا سیکھیں یا پھر ہر بار اپنی آنکھوں کے سامنے خوابوں کو بہتے دیکھتے رہیں۔